ایمانیات کا پہلا حصہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ اس بات پر عقیدہ رکھنا یا ایمان رکھنا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا معنی: حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی کہا جاتا ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اسلام کے اس بنیادی عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید میں مذکور کا مطلب ہے تذکرہ یا ذکر ہونا، بہت سی آیات سے ثابت ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اس لیے آپ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ: میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی خوبصورتی کا سامان کیا، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ تعجب میں پڑ جانا یعنی حیران ہو جانا، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں، میں ہی خاتم النبیین ہوں، یعنی وہ آخری اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد مکان مکمل ہو گیا، آپ کے بعد نبوت مکمل ہو گئی۔ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ۔ ختم نبوت کے بارے میں مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آخری امت ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن مجید تھے، آپ کا ہر عمل قرآن مجید کے مطابق ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ فرما دیا ہے۔ اب قیامت تک کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کے ماننے والے بھی، اس پر ایمان لانے والے، اس پر یقین کرنے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا ہے، اس لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر کے اور قرآن مجید پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی پا سکتے ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے انبیاء کرام علیہم السلام کی پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب نجات کا واحد راستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل ہے۔ شریعت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے قوانین کو، اور اتباع پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا۔ عقیدہ ختم نبوت اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قسم کی مصلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، بالائے طاق یعنی کہ نظر انداز کرتے ہوئے،
نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا۔ عقیدۂ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو سب سے پہلے جنگ لڑی گئی اسے جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ یہ جنگ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ مسلمہ کذاب کہتے ہیں جھٹلانا، جھوٹ بولنا، انکار کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے جھوٹے مدعی ہوتا ہے دعویٰ کرنے والے، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے تھے، مسلمہ کذاب کی سرگوبی کہتے ہیں سر کچلنا، سزا دینا کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ اسلامی فوج یمامہ پہنچی جہاں زبردست جنگ ہوئی۔ مسلمہ کذاب کے 21,000 آدمی مارے گئے۔ مسلمہ کذاب قتل ہوا اور باقی لوگ بھاگ گئے۔ اسلامی لشکر کے 1200 مجاہدین شہید ہوئے، جن میں سے 700 قرآن مجید کے حافظ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلام کے تحفظ اور دفاع کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئیں، ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کل تعداد 259 ہے، اور عقیدۂ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد 1200 ہے۔ یہ جنگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت یعنی ان کے خلافت کے دور میں مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں لڑی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک امت مسلمہ نے تحفظ ختم نبوت کے معاملے میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ عقیدۂ ختم نبوت کا تقاضا۔ عقیدۂ ختم نبوت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اس کا ہر طرح سے دفاع کیا جائے۔ اس کے عملی اظہار کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں اور اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب یہ ہم پر فرض ہے، مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہم اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو آگے پہنچانے کی کوشش نہ کرے تو گویا وہ عقیدہ ختم نبوت کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہا۔ دین اسلام میں ختم نبوت کا عقیدہ ان اجتماعی عقائد میں سے ایک ہے جن پر پورے عالم اسلام کا ہر زمانے میں اتفاق رہا ہے۔ یہ عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ عہد نبوت سے لے کر آج تک ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید کی کم و بیش 100 آیات اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ نبوت پر کامل ایمان رکھیں یعنی مکمل ایمان رکھیں اور اس عقیدے سے اپنی نسل نو کو یعنی آنے والی نئی نسلوں کو بھی روشناس کرائیں تاکہ دین کو آگے پہنچانے کا عمل جاری رہ سکے۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، سب سے پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ نمبر 2، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ نمبر 3، نبوت کے جھوٹے مدعی مسلمہ کذاب کی سرگوبی کے لیے ایک لشکر بھیجا گیا، جواب ہے یمامہ کی طرف۔ نمبر 4، جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد ہے 1200۔ نمبر 5، عقیدہ ختم نبوت کا اولین تقاضا ہے کہ ہر طرح سے اس کا دفاع کیا جائے، ہر طرح سے اس کا دفاع کرنا۔ سوالات کے جوابات، مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا۔ سوال نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلام کے اس بنیادی عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ جواب ہے سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سوال نمبر 4، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔
जवाब है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। सवाल नंबर 5, अकीदे ख़त्म नबूवत का अवलिन तकाज़ा क्या है? जवाब है, अकीदे ख़त्म नबूवत का अवलिन तकाज़ा ये है कि इसका हर तरह से दिफा किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर अमल करें और इस दीन को दूसरों तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। तफसीली जवाब दें। सवाल नंबर 1, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अकीदे ख़त्म नबूवत बयान करें। जवाब है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रिसालत या नबूवत का दावा करता है, वो झूठा और दायरा इस्लाम से खारिज है। सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबीयीन हैं, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और मुझसे पहले अम्बिया की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने एक घर बनाया और इसमें हर तरह की खूबसूरती का सामान किया, लेकिन एक कोने में एक ईंट की जगह छूट गई। अब लोग आते हैं और मकान को चारों तरफ से घूमकर देखते हैं और ताजुब में पड़ जाते हैं, लेकिन ये भी कहते जाते हैं कि यहाँ पर एक ईंट क्यों न रखी गई। तो मैं ही वो ईंट हूँ, मैं ही खातमुन नबीयीन हूँ। सवाल नंबर 2, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अक़ीदे ख़त्म नबूवत का कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया, तफ़सीलन बयान करें। जवाब है, अक़ीदे ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हर किस्म की मसलहत को बलाए ताक़ रखते हुए नबूवत का झूठा दावा करने वालों के ख़िलाफ़ जहाद किया। अक़ीदे ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो सबसे पहली जंग लड़ी गई, इसे जंग यमामा कहते हैं। ये जंग मुसलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ लड़ी गई। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबूवत के झूठे मुद्दई मुसलमा कज़्ज़ाब की सरगोबी के लिए एक लश्कर तैयार किया। इस्लामी फ़ौज यमामा पहुंची, जहां ज़बरदस्त जंग हुई। मुसलमा कज़्ज़ाब के 21,000 आदमी मारे गए, मुसलमा कज़्ज़ाब कत्ल हुआ और बाकी लोग भाग गए। इस्लामी लश्कर के 1200 मुजाहिदीन शहीद हुए, जिनमें 700 कुरान मजीद के हाफिज थे।